بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم شمشاد علی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست قسم کی چیز لایا ہوں۔ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اتنی زبردست چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ آج کچھ فوائد آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بھی اس جڑی بوٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، بلکہ مسلم اور بخاری کی مشہور حدیث ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس جڑی بوٹی کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کا بھی طریقہ بتایا، وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ چھوٹی سی چیز آپ کے ہزاروں روپے بچا سکتی ہے۔ گھر میں چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، بچے بیمار ہو جائے، خاص طور پر گلے کا مسئلہ، ٹانسز ہو جاتے ہیں اور دیگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ وہ بوٹی ہے جس کی فضیلت حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، اور تمام طبیب اور حکماء اس کی اہمیت مانتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، جس طرح میڈیکل سائنس میں بعض ادویات اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہیں، یعنی جب ان کا استعمال کیا جاتا ہے ایمرجنسی میں ہر بیماری کے لیے، اسی طرح طب کی دنیا میں یہ جڑی بوٹی اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہے۔ تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کون سی بوٹی ہے اور اس کی اقسام بھی بتاتا ہوں۔ جو کٹ شیریں ہوتی ہے، اس کا وائٹ کلر ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا ایک پودا ہوتا ہے جو دریائے چناب اور پنجاب کے دریاؤں کے کنارے پر اس کا پودا پایا جاتا ہے۔ 4 سے 6 فٹ تک اس کا قد ہوتا ہے۔ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، تو ایک جو اس کی جڑیں ہیں اس کو جو وائٹ کلر کی ہوتی ہیں اس کو کٹ شیریں کہتے ہیں، اور ایک کستل بیری ہے اور ایک کستل ہندی ہے۔ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو کستل بیری کہلاتے ہیں۔ یہ قسم کی لکڑی ہوتی ہے اور اس کو عام زبان میں کٹ شیریں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس کستل بیری موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں کہ جن سے تمہیں علاج کرتے ہو ان میں حجامہ لگانا اور کستل بیری بہترین علاج ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بچہ تھا جس کے نتھوں سے خون جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا، حلق کے کوے میں چونکے لگانے کی وجہ سے یا درد سر کی وجہ سے سلانوں خون ہے، یعنی خون بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سمجھ پر پتھر پڑے ہیں، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو حلق کے کوے کی تکلیف ہو یا درد سر ہو تو اس کے لیے عود ہندی کا استعمال کریں، یعنی تھوڑا سا پانی لے لیں، اس میں کستل بیری رگڑ لیں، رگڑنے کے بعد کسی ڈراپ میں ڈالیں اور 2-3 قطرے اس کے ناک میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ جو اس کے ٹانسز کا مسئلہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ یعنی بچوں کے جو ٹانسز کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے کستل بیری پانی میں رگڑ کے 2-4 قطرے اس کے ناک میں چڑھا دینے سے اس کا ٹانسز کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تدبیر کے کرنے کی ہدایت فرمائی، چنانچہ یہ ترکیب عمل میں لائی گئی، بچہ پوری طرح تندرست ہو گیا
مستعد احمد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315۔ بچوں کا جو ٹانسس کا مسئلہ ہوتا ہے، پرانی عورتیں انگلی منہ میں ڈال کر اس کے کوے کو دباتی تھی یا اس کو کھل چڑھانا جیسے کہتے ہیں۔ آج کل بعض ڈاکٹر بھی ایسے کرتے ہیں، ایک لمبی سی اسٹک لے کر لگاتے ہیں، بعض اوقات خون بہنے لگتا ہے، وہ مسئلہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس طرح کیا گیا ہے بچے کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اپنے بچوں کو ہلاک نہ کرو، اور یہ قسط البیرین پانی میں رگڑ کر اس کے قطرے بچے کے ناک میں ٹپکاؤ۔ ناک میں قطرے ٹپکانے کا مقصد یہ ہے ناک سے جو قطرے ٹپکائے جاتے ہیں وہ سیدھے جا کر اس کوے کے اوپر گرتے ہیں اور وہ ٹانسل کے اوپر جا کر گرتے ہیں۔ ناک میں قطرے ٹپکانے کا مقصد یہ ہے، ناک سے جو قطرے ٹپکائے جاتے ہیں وہ سیدھے جا کر اس کوے کے اوپر گرتے ہیں، وہ ٹانسل کے اوپر جا کر گرتے ہیں۔ ویسے اگر منہ میں قطرے ڈالیں گے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور ٹانسل سے ٹچ نہیں کرتے۔ ناک سے ٹپکانے سے وہ سیدھے جا کر ٹانسل پر گرتے ہیں اور وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ قسط البیرین کے چند فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بلغم کو نکال کر آئندہ کی پیدائش کو روک دیتی ہے، زکام کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر اس کو پاؤڈر بنا کر استعمال کیا جائے، جگر اور تلی کی کمزوری کو رفع کرتی ہے۔ زہروں کا تریاک ہے، پرانے بخار، ملیریا میں اس کا سفوف بہت زیادہ مفید پایا جاتا ہے۔ اگر اسے شہد اور پانی میں حل کر کے رات کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ اتار دیتی ہے۔ حکیم جالینوس نے اسے کناز اور پیٹ کے کیڑوں میں بہت زیادہ مفید بتایا ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے، جسمانی اعضاء کو قوت دیتی ہے، اندرونی سوزش اور زخموں کو تحلیل کرتی ہے۔ سانس کی امراض میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ دماغی بیماریوں خاص کر فالج، لکوہ اور راشا میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ رحم کے دردوں کو دور کرتی ہے، دمہ کے مرض کو دور کرتی ہے۔ کچھ شیریں کا جوشاندہ پکا کر اس کے نیم گرم پانی میں پھٹے ہوئے ہاتھ پیر کو ڈبونے سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سرکے میں قسط البیرین کو حل کر کے لگانے سے جسمانی دردیں دور ہو جاتی ہیں۔ قسط البیرین کی دھونی دینے سے کمروں سے سمیل اور بدبو وغیرہ رفع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفوف زخموں پر لگانے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ قسط البیرین کا زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال ہر قسم کی ٹی بی کا بہترین علاج ہے۔ اسے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑے کیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا سفوف اللہ کی امراض کا بہترین علاج ہے۔ سوتے میں خلاٹے لینے کا مؤثر علاج ہے۔ سانس کے پھولنے کا بہترین علاج ہے۔ گرد و غبار سے الرجی کا بہترین علاج ہے۔ گلے کی گدود بڑھ جانے کا مفید علاج ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سفوف بنا کر آپ مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا سفوف بنا کر شہد میں مکس کر کے مختلف بیماریوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاف ٹی اسپون صبح شام نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ بہت ہی اچھی اینٹی بائیوٹک ہے اور ہر طرح کی بیماریوں میں بہت زیادہ مفید ہے۔